أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز حاضرین کرام، گزشتہ اتوار کو آپ نے محترم احمد قادری محبوبی صاحب سے اسی عنوان پر خطاب کو سماعت فرمایا. تفصیلاً میں خطاب کے لیے حاضر نہیں، حالانکہ آج کا اتوار سیدی خواجہ پاشا صاحب قبلہ، کیونکہ ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں حاضر ہوا ہوں. اختصار کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سمیٹ لوں. میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ فاتحہ کی مشہور آیت کریمہ ہے. محترم حاضرین کرام، میں ایک نکتے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول کہاں سے شروع فرمایا؟ بولیے، کہاں سے شروع ہوا؟ بولو، بولیے. اقرا سے. قرآن پاک کا نزول اقرا سے، اور قرآن کی آغاز سورہ فاتحہ سے. اللہ نے اپنے محبوب کو جب قرآن دیا تو اقرا سے دیا، اور بندوں کو ملا تو فاتحہ سے ملا. میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کو سورہ فاتحہ سے کیوں نہیں دیا، یا پھر بندوں کو سورہ اقرا سے کیوں نہیں دیا؟ نبی کو دیا اقرا سے، بندوں کو ملا فاتحہ سے. اتنا فرق کیوں؟ دینا ہی تھا تو نبی کو فاتحہ سے دے دیتا، یا پھر بندوں کو اقرا سے دے دیتا. لیکن نبی کو دیا اقرا سے، بندوں کو ملا فاتحہ سے. اتنا فرق کیوں؟ وہ فرق اس لیے ہے کہ سڑک چھاپ ملا یہ جان لے کہ جب قرآن پانے میں تو نبی کی طرح نہیں ہو سکتا تو قرآن سمجھانے میں نبی کی طرح کیا ہو سکتا؟ آج چونکہ ہر کس و ناکس قرآن سمجھانے پر تلا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک لمباڑا نائک، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب یہ نائک آیا تو آدھا آیا، نام رکھا ذاکر، اور ہاتھ پکڑ کر آیا نائک کا. میں کہتا ہوں جب آنا ہی تھا تو پورا آ جاتا، محمد ذاکر بنتا، ذاکر علی بنتا، ذاکر حسین بن جاتا. لیکن نہیں، وہ نائک بن کر آیا، اور آیا تو آیا. اب لمباڑے بھی قرآن سمجھانے پر تلے ہوئے. یاد رکھو دوستو، قرآن زبان عربی میں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں نازل ہوا ہے ضرور، لیکن عربی پڑھنے والا، عربی جاننے والا عرب بھی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی آ جائیں تو کافی نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کا ہے، سمجھنا مصطفیٰ کی زبان سے. اب اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ،
جو عربی جانتے ہیں, جو قاعدے عربی سے واقف ہیں, جو عربی کے جغرافیکل سے واقف ہیں, وہ اگر دیکھیں ڈکشنری اٹھا کر کے لغت میں قرآن کے ہٹا کر اگر لغت میں عربی سے دیکھا جائے اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہے, تو ڈکشنری میں اقیم الصلاۃ کے معنی 3 ملیں گے. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں 3 معنی ہے عربی میں اقیم الصلاۃ کے. کیا؟ پہلا معنی ہے بانس میں تیل لگا کر سیدھا کرنا. اقیم الصلاۃ کے معنی بانس میں تیل لگا کر سیدھا کرنا. اور دوسرا معنی ہے دعا کرنا. اور تیسرا معنی ہے کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے گھومنا. تو اقیم الصلاۃ کے 3 معنی لغت میں ملتے ہیں. اور کوئی بھی عربی سے اگر قرآن کو سمجھنا چاہے تو پھر اس آیت کو کیسے سمجھو گے؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ. میرے آقا نے فرمایا اقیم الصلاۃ کے معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں نماز قائم کرو. سبحان اللہ. یہ قرآن. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کا ٹرانسلیشن آ گیا, قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے, استاد کی ضرورت نہیں, مرشد کی ضرورت نہیں ہے, تو یاد رکھو وہ گمراہ ہے. وہ گمراہ ہے کیونکہ ترجمہ پڑھ کر کے کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. یہ میرا چیلنج ہے. ترجمے سے کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. یہی تو وجہ ہے کہ آج وہابیت جو بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہے. کسی نے کہا کہ دیکھو کسی کی شفاعت اللہ کے سامنے قبول نہیں ہے, اللہ کسی کی شفاعت کو قبول نہیں کرتا. تم پیروں کے پاس جاتے ہو شفاعت کے لیے, ارے اللہ تو نبی کی بھی شفاعت قبول نہیں کرتا. کسی کی شفاعت قبول نہیں ہے اللہ کے سامنے. اور قرآن کا حوالہ دے رہا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا آیت الکرسی میں یشفع عنہ, اب وہاں بھی اس کو بتا رہا ہے, یہ حوالہ دے رہا ہے. یشفع عنہ کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے؟ بولا والا سنی مسلمان کیونکہ قرآن کو کبھی قاعدے سے پڑھا نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے, جانا نہیں ہے. اب اس نے کہا کہ یشفع عنہ کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے؟ اب بولا والا سنی مسلمان قرآن کو دیکھا, سر جھکایا, پیچھے ہو گیا. ہاں یار یہ بات بالکل صحیح ہے, اللہ کے سامنے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے پیر کی ضرورت ہے. اب آؤ, اللہ نے فرمایا یشفع عنہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے سوائے ان کے جس کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو اور خود سے سمجھنا چاہتے ہو تو پھر اگر خود سے سمجھو گے تو پھر نماز بھی قائم نہیں کر سکو گے. اللہ نے فرمایا قرآن میں اگر سمجھنا چاہتے ہو تو پیر کی بارگاہ میں, اپنے ولی کی بارگاہ میں, اپنے استاد کی بارگاہ میں آؤ, تب سمجھ میں آئے گا. حاضرین محترم, گزشتہ اتوار کو آپ نے سماعت فرمایا اسی آیت پاک پر حضور پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو عرض کرتا ہوا میں اپنی تقریر کو سمیٹ لوں. سرکار غوث پاک جس کے نام نامی اسم گرامی سے اس مہینے میں یاد کیا جاتا ہے, کہتے ہیں نا کہ یہ 11ویں کا مہینہ ہے. 11ویں کا مہینہ بڑے پیر سے منسوب ہے. 11ویں کا مہینہ آپ جانتے ہو سرکار پیرانے پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ارے جن کی کرامتوں کا اظہار, جن کی کرامتوں کا ذکر سن سن کر ایک شخص سرکار پیرانے پیر کی بارگاہ میں حاضر آیا اس خیال سے جو کوئی ایک کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھی. سرکار پیرانے پیر کی بارگاہ میں 40 دن تک وہ خدمت میں لگا رہا. جب 40 دن مکمل ہو چکے تو حضور پیرانے پیر سے وہ اجازت طلب کرنے لگا. میرے آقا بڑے پیر نے فرمایا اچھا جانا چاہتا ہے, ذرا یہ تو بتا کہ تو آیا کہاں تھا اور جا کہاں رہا ہے. تو وہ کہنے لگا سرکار آپ کی کرامتوں کے چرچے سن سن کر
दिल में ये हसरत लिए हाजिर हुआ था कि कोई एक करामत अपनी आंखों से देख लूं। आज मुझे आए 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई करामत नजर से नहीं गुजरी। मेरे आका पिराने पीर ने फरमाया, अच्छा एक बात बता, क्या तू इन 40 दिनों में मुझसे कोई ऐसा कोई अमल देखा जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है? कहा कि नहीं हुजूर, मैंने कोई ऐसा अमल नहीं देखा। फरमाया, क्या तू इन 40 दिनों में मुझसे ऐसा कोई अमल देखा जो सुन्नत मुझसे छूटी हो? कहा कि नहीं हुजूर, मैंने नहीं देखा। फरमाया, मेरे पीर ने, तो फिर बता, एक बंदे मोमिन के लिए इससे बड़ी करामत और कौन सी हो सकती है कि उसकी सारी जिंदगी खुदा और रसूल के मंशा के मुताबिक। ये है मेरे आका पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे आका पिराने पीर जिसकी तरफ नजर फरमा दे ना, मेरे आका जिसकी तरफ नजर डाल दे, वो वक्त का वली और वक्त का खुतब बन जाता था। अगर चोर पर नजर डाल दे तो चोर को भी वली बना देते हैं। तो पिराने पीर के दौर का ये वाकया है कि सरकार पिराने पीर के लंगर खाने में चोर आया। चोर था, सोचा कि कब तक छोटे मोटे चोरियां करता रहूं, एक दिन बड़ा हाथ मार लेंगे, जिंदगी भर बैठकर खाएंगे। इस नीयत से उधर पिराने पीर की लंगर खाने में एक चोर आया, चोरी की नीयत से। रात का वक्त था, वो अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही अंदर गया, अंधा हो गया, आंख की रोशनी चले गई। अब सारी रात बाहर निकलने का रास्ता तलाश करता रहा, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला। जब सुबह हुई, ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम आए बड़े पीर की बारगाह में, अर्ज करने लगे कि या पीर, अफ्रीका के फला वली का इंतकाल हो गया है। मैं अभी नमाज जनाजा पढ़ा करके आ रहा हूँ। अब पीर इसको वहां का वली मुकर्रर फरमाते हैं। पिराने पीर, अब वहां किसको आप वली मुकर्रर फरमाते हैं? मेरे आका पिराने पीर ने फरमाया कि कल रात हमारे लंगर खाने में एक मेहमान आया है, उसको हमारे सामने पेश करो। सरकार पिराने पीर का लंगर खाना है, आप जानते हैं हुजूर पिराने पीर का लंगर खाना पिराने पीर से लेकर आज तक कभी लंगर खाना नहीं रुका। जब इराक पर कॉर्पोरेट बमबारिंग हो रही थी, कॉर्पोरेट बमबारिंग, चने बटानों की तरह बम गिराए जा रहे थे, ऐसे वक्त में भी पूरे का पूरा बगदाद मेरे पिराने पीर के लंगर खाने में पड़ा हुआ है, लेकिन लंगर खाना नहीं रुका। चोर आया, चोरी की नीयत से अंधा हो गया। मेरे आका पिराने पीर ने फरमाया, उसको हमारे सामने पेश करो। मेरे पिराने पीर नमाज फज्र के बाद किताब लिखते हुए बैठे थे। उस दौर में किताब लिखना मामूली बात नहीं था। आज की दौर में पेन में इंक भरो और लिख दो, लेकिन उस दौर में अगर लिखना हो तो पहले उसको स्याही में डुबो, फिर एक वर्ड लिखो, एक लफ्ज, फिर दोबारा फिर लिखना। मेरे पिराने पीर किताब तहरीर फरमा रहे थे। ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम गए, उस चोर का हाथ पकड़कर जो अंधा हो गया था बड़े पीर के सामने पेश फरमाया। मेरे आका पिराने पीर ने जब पहली नजर डाली तो उसकी आंखों को रोशन फरमा दिया, और जब दूसरी नजर डाली उसके दिल को रोशन फरमा दिया। फरमाया, ले जाओ इसको वहां का वली मुकर्रर कर।